تو کیا اب زرداری امیر المومنین نعیم مسعود اپنے نئے بلاگ میں لکھتے ہیں کہ جو حمام تھا اسے اب سوئمنگ پول کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے لوگ فریش ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس حساب سے حمام بہت چھوٹا پڑ جائے گا۔ جن جن اکابر اور منصفین کے قصے زبان زدے خاص و عام ہونے چلے ہیں، انہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کسی محقق کو کوئی دوربین یا خوردبین چاہیے کہ وہ معاملات و شخصیات کی خود چھان بین کرے۔ محقق اگر تھیسس کی حتمی شکل یا پبلیکیشن چاہتا ہے تو محض بسم اللہ کرے، یہاں پلیجرزم بھی از خود ایک حوالہ ہوگا۔ یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا کہ کوئی بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا تو وہ کچھ واقعات قلم بند کر دیتا، اس کے رشحات قلم سے مستفید ہو کر لوگ اپنی اچھی یا بری رائے بنا لیتے، بھلے ہی وہ مصنف اپنے معتبر اور دیانتدار ہونے کی کلمی کوشش کے جرم کا جتنا بھی مرتکب ہوتا۔ اب ہر کوئی اپنا گریباں چاک تو نہیں لکھتا اور نہ منٹوں سے عام ملتے ہیں، نہ یہاں مغرب ہی سے صدور ہوتے ہیں جو پہلے مجبور اور بعد میں مقدور ہوئے ہیں۔ کوئی موچی سے صدر بن جائے یا کوئی جو لاہے سے وزیر اعظم، یہاں تو سب سبسڈی مار اشرافیہ ہی نے بننا ہے۔ روزویلٹ سا ایک صدر اٹھتا ہے تو معاشی دلدل کو امریکی گل و گلزار میں بدل دیتا ہے، وہ بھی فقط 100 دن میں۔ براہ راست اداروں کی ریڈیو پر رہنمائی کرتا ہے، وہ تکنیکی بنیادوں پر بے بسی کو نوکریاں دیتا، بینکوں کو دیوالیہ پن سے بچاتا ہے، جنگی حالت میں استحکام کو جلا بخشتا ہے، حالانکہ اپنی دونوں ٹانگوں سے فالج کے سبب معذور اپنے ملک کو پاؤں پر کھڑا کر کے دم لیتا، کیونکہ وہ ذہنی معذور ہوتا ہے، نہ حرص و ہوس اور اقربا پروری کا مریض۔ بہرحال عہد حاضر نے کتابیں پڑھ کر اور استاد نے کتابیں پڑھا کر جو قومی بنیادیں بنانی تھیں وہ اب سوشل میڈیا کھوکھلی کر رہا ہے، جس پر کوئی ایڈیٹر ہے نہ کریڈیبلٹی کا ہاتھ۔ پچھلے 7 اشروں سے ہم مہاجروں، مقامی سنیوں و وہابی، چودھریوں، کمی، سول سرونٹ اور رعایا میں تقسیم تھے کہ ایک جدید مولوی یا نیم حکیم ماڈرن نے نیا بٹوارہ متعارف کرا دیا کہ مخالف چور، مہا چور اور میرے چور سادھو۔ یہاں ہی نہیں رکا، قوم پرستی کا ڈھونگ رچانے پر آیا تو کہا مغرب سے زیادہ مغرب کو جانتا ہوں، مفتی وہ کہ اپنی منجلے تلے ڈھانگ نہیں پھیرنی، دوسروں کو پھیرنی ہے۔ بھائی واہ! وزیر اعظم ہاؤس کی فون کالوں سے نت ہاؤس گجرات کالے وہ گڑے مردے اکھاڑ رہی ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ نہ کوئی ایوان بچا ہے نہ سلطان، فون کالوں کی زد میں ایوان زیریں کیا اور ایوان بالا کیا، حتیٰ کہ عدل کے ایوان بھی ایسے آ گئے کہ کچھ پوچھئے مت۔ حالات حاضرہ کی اینک سے 2008 تا 2013 کے مناظر دیکھتے ہیں تو پاکی دامہ کی حقائق کا منظرنامہ دکھائی دینے لگتا ہے، تو اس جدید دور کو قحط الرجال کا نام دیں یا انکشافات و ترقیات کا جان کی امان پائیں تو حسین حقانی کیس، گیلانی وزارت عظمیٰ کی سبک دوشی اور گیریزن سٹی کے سانحہ اسامہ کو اثر نو دیکھنے کو من کرتا ہے۔ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے، تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، اور الزامات کے سب اعزازات پھر بھی آصف علی زرداری کے سر۔ زرداری صاحب کے خلاف تو ایک اسٹے آرڈر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پورا دورانیہ نکال سکتا تھا، اور آج کیسوں کا یہ عالم کہ کچھ کیسوں کا سپیڈ پکڑنا یا ان کو آہستہ کرنا محال۔ کوئی 35 پنکچر کہہ کر مکر گیا کہ وہ سیاسی بیان تھا، ایسے جیسے قومی اسمبلی پر لعنت ملامت کر کے استعفے دینے والے اب کہتے ہیں کہ یہ بھی سیاسی بیان ہے۔ جب کچھ لوگ 2018 تا 2022 تک کہتے تھے عمران خان نے اب سارا گند بقول ان کے اپنے جھولی میں کیوں ڈال لیا ہے، تو جواب ملتا عمران خان فرشتے کہاں سے لائیں، تو فقیر کہا کرتا تھا پھر فرشتوں سی باتیں ہی کیوں کرتے ہیں۔ تھوڑا اور پیچھے چلیے، زرداری صاحب نے افتخار محمد چودھری کے معاملے میں کچھ حیل و حجت سے کام لیا تو گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہننے والے نے مساق جمہوریت کا چوغا بھی اتار پھینکا۔ وہ زمانہ بھی یاد ہے جب جنرل مشرف بعد ازاں پیپلز پارٹی نے رینٹل پاور پلانٹس کا اہتمام کیا، تعصب میں اس کے خلاف شور اٹھا، افتخار محمد چودھری نے اس منصوبے کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن پروجیکٹ کا نام بدل کر IPPs مسلم لیگ نواز نے بھی انہی پر انحصار کیا۔ آخر سابق وزیر اعظم، سابق وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف اور حالیہ اسپیکر قومی اسمبلی انہی عدالت سے سرخرو ہوئے، لیکن جو دھول اٹھی اور آلودہ کر گئی وہ وقت تو واپس نہیں آ سکتا۔ خبر بڑی دیکھی جاتی ہے، خبر کی تردید کون پڑتا ہے؟
وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی ذرا بات ہی کی تھی کہ میاں صاحب نے ڈنر ہی ٹھکرا دیا۔ زرداری کو دیار غیر جانا بھی پڑا، اور آج لوگ سب کچھ کر کے بھی عدالت سے خود ضمانت نہیں لینے چاہتے کہ ضمانت ہوم ڈیلیوری دے دیں۔ 10% پھر بھی آصف علی زرداری، وہ جو کہتے ہیں نیوٹرل نہ بنے، مجھے قائم و دائم بنائیں، بصورت دیگر مسلسل سیکھ پا ہیں۔ وہ جو صدارتی نظام کی جانب بڑھنے کا محسوس اور غیر محسوس انتظام کرتے رہے، وہ جو کبھی امریکہ اور کبھی جرنیلوں کو عالمی سطح پر برا کہہ کر پاکستان کے خارجی اور دفاعی امور و راز پر گندا کر گئے، وہ اسمارٹ کہلائیں، اور جنہوں نے صدر ہوتے ہوئے ایوان صدر سے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے اور 18ویں ترمیم سے جمہوریت کا بول بالا کیا، ان پر الزامات، NFC ایوارڈ کی وفا والے برے، ایران سے گیس معاہدے والے ناپسند کا ٹریک ریکارڈ حالیہ لٹمس ٹیسٹ کے مقابلے پر تو جمہوری امیر المومنین والا بن گیا۔ تو کیا حالیہ کسوٹی کے تناظر میں آصف علی زرداری کو جمہوری امیر المومنین کہہ دیں؟